بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں، جیسا کہ میں ہر روزانہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو شروع ہوتی ہیں قرآن مجید میں آیات، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تقریباً وہ 89 کے قریب آیات ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ باقی قوموں کو، اپنے رسول کو، باقی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، جیسے اپنے رسول کو مخاطب کیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اسی طریقے کے ساتھ مختلف قوموں کے جو بادشاہ ہیں ان کو مخاطب کیا یا ایھا العزیز، یا کوئی بھی مختلف قوموں کے جو سردار ہیں ان کو مخاطب کیا یا ایھا الملأ۔ اسی طریقے کے ساتھ کافروں کو مخاطب کیا یا ایھا الکافرون، ایک چونٹی ہے اس کو بھی مخاطب کیا یا ایھا النمل، یا یہود اہل کتاب کو مخاطب کیا یا اہل کتاب۔ اسی طریقے کے ساتھ یا ایھا الذین ھادوا، یہودیوں کو مخاطب کیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی خاص کر کے اپنے بندوں کو بھی مخاطب فرما رہا ہے جو ایمان والے بندے ہیں۔ تو وہ میں آیات روزانہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ میری 3 ویڈیو موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 10 آیات اس میں ہیں، تقریباً وہ 31 کے قریب میں نے آیات پیش کر دی ہیں۔ تو آج 10 آیات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی قرآن مجید کی آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم پیغمبر کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، اور جب تمہیں بلایا جائے تو بھی کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے سے مت جا بیٹھو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تو اس وقت جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو چل دیا کرو، اور بات چیت کے لیے مت بیٹھے رہو۔ بے شک تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں، مگر وہ حیا کی وجہ سے تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور اگر تمہیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا گناہ کی بات ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے تک بھی یہی ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات کا کس طریقے سے ادب کرنا چاہیے، کس طریقے سے لحاظ کرنا چاہیے، اور ہماری وہ مائیں ہیں، ان ماؤں کا کتنا احترام ہے، ان کا احترام ہمارے سینے میں بسانا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ ادباً جو چیزیں کہی گئی ہیں، آج بھی اگر ہمیں اپنے استادوں کے گھر یا کوئی بھی ہمارا پیر ہے، رہبر، ان کے گھر جائیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، یا کوئی بھی رشتہ دار ان کے گھر جائیں تو یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں کو نکاح میں لاؤ اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر عدت میں بیٹھنا ضروری نہیں کہ تم اس کو شمار کرنے لگو، سوائے انہیں کچھ دیر دلا کر حسن سلوک سے رخصت کر دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، بہت اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم ایک چھوٹے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹا تاجر ہے بڑے تاجروں کی بات کرنے لگ جاتا ہے، چھوٹا کوئی ممبر ہے یا چیئرمین ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹا کوئی سپاہی ہے بڑے بڑے آفیسرز کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے کے ساتھ بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ان کی بڑائی کرنی چاہیے، تذکرے بھی کرنے چاہیے اور ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔
اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا جنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو، جب غزوہ خندق کے موقع پر تمہارے اوپر لشکروں کے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسی غیبی لشکر بھیجے جن کو تم دیکھتے نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ظاہر کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی کیسے مدد اور نصرت کی۔ تو اگر آج بھی ہم ایسا ایمان پیدا کر دیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کی آج بھی مدد ہمارے اوپر آ سکتی ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر گر ایمان ہو ابراہیم جیسا پیدا، اس طریقے سے شعر ہے، آگ آج بھی کر سکتے انداز گلزار پیدا۔ تو اتنا ہائی لیول کا ایمان ہم لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں وعدے وہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا تبدیل کلمات اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی ہمارے اوپر آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ایسے ہو جائیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدهم طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، چاہے کہ تمہارے لونڈی، غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے قبضہ میں ہیں، اور وہ بھی جو تم میں ابھی بالغ نہیں ہوئے، تمہارے پاس آنے سے پہلے 3 اوقات میں اجازت طلب کر لیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کیا کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد تمہارے لیے 3 وقت پردے گئے ہیں۔ ان اوقات کے سوا ان کو بغیر اجازت آنے جانے میں نہ تمہیں کچھ گناہ ہے نہ انہیں کہ کام کاج کے لیے تم ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کے اندر، گھر کے اندر رہنے کا طریقہ کار سکھا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے رات میں رہنا ہے، اور اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں آنا ہوتا، اور جب بھی انسان کوئی سو رہا ہوتا ہے کس حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ادباً سکھا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ ان کو یاد کرو اور اپنے جو لیے نا وہ آخرت کا ذخیرہ بناؤ، اور دنیا میں بھی یہ دیکھو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ایک ادباً ایک اچھا معاشرہ بنے گا، ایک رہنے سہنے کا اچھا سلیقہ ہوگا، ایک پرامن معاشرہ بنے گا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، فتقوا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ہمیں بخش بھی دے گا، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی ایمانت میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ دماغ امانت ہے، غرض پورے جسم کے سارے اعضاء ہماری امانت ہیں، تو ہمیں ان کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ تو ہماری امانت، اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو ہم یہ خیانت کر رہے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، غیر اللہ کے طریقے کے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول واذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب وہ تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے بیچ حائل ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم سب کو اسی کے روبرو جمع کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب کہ تم سن رہے ہو اس کی نافرمانی نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرو۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں
اور ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اور آج ہزاروں چیزیں، ہزاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں بس سنت ہی جو ہے چھوڑو۔ تو یہ بڑے ایک رونے کا مقام اور ایک المیہ ہمارے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ میری اور میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے جنہوں نے راہ کفر اختیار کی تو جنگ میں ان کو پیٹ نہ دکھاؤ، یعنی جنگ سے نہ بھاگو، صحیح سینہ تاڑ کے ان کے ساتھ لڑو۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري بثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة إن إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کے سامنے موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو معتبر گواہ موجود ہونے چاہیے، یا اگر تم زمین میں سفر کی حالت میں ہو اور مسلمان گواہی نہ ملے تو تم کو موت کی مصیبت درپیش آ جائے تو پھر اپنے سوا دو غیر مسلم گواہ بنا لو، پھر اگر تمہیں ان کی صداقت میں شبہ ہو تو نماز عصر کے بعد انہیں روک لو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ یعنی کوئی بھی وصیت سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اگر مسلمان نہ ہو سکے تو کافروں کے ساتھ بھی جو ہے نا ہونا چاہیے۔ تو موت ابرحا کے ہر ایک نے مرنا ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، بڑے پیارے پیارے احکامات ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کر کے سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم ان کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ کا حبیب ہمیں کہاں پر دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے سنا ہے ان کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن مجید پورے کا پورا پڑھنا چاہیے، پورے کے پورے قرآن مجید میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ سارا قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے اور انسان کو ایک چلنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے، لیکن یہ جو مخصوص آیات میں نے جوڑی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے، یہ خاص کر کے ایمان والوں کو مخاطب ہے۔ آج ہم یہ آیتیں بھی نہیں پڑھتے اور یہ آیتیں بھی نہیں سنتے، تو یہ ایک آسانی ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو اکٹھا کیا، آپ ان کو ضرور سنیں اور سن کر آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔